بات کریں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ اور ریجنل پریزیڈنٹ پشاور عاطف خان موجود ہیں۔ خان صاحب فرمائیے گا کہ آج جسٹس ارشد نے بھی یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر کے اپنا کیس کمزور نہیں کیا؟ آپ لوگوں کو یہ احساس ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی، ہمارے جو مسئلے تھے، دو ایشوز تھے ہمارے۔ ریزرو سیٹ کا بھی تو آبویسلی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا تھا، کیونکہ ہمارے لوگ تو سارے آزاد تھے، تو ان کے اوپر کوئی تو امبریلا ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم ایز این ایک پارٹی رہ سکیں۔ تو سنی اتحاد کے ساتھ جو ہمارا ہوا اس سے تو یہ ہو گیا کہ کم از کم ہم ایک پارٹی ہو گئے ہیں، لیکن ریزرو سیٹس کا آبویسلی وہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے اس کے لیے بھی فائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، مگر مجلس وحدت المسلمین سب سے پہلے آپ لوگ سوچ رہے تھے، تو اس آپشن کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس میں پارٹی کے اندر ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی، پھر کچھ لوگوں کا شاید کوئی تھا کہ کہیں سے اس کا بیکلیش آئے، یا جو ہماری جماعت اسلامی سے بھی بات ہوئی، ان سے بھی کافی حد تک آگے بھی ہم گئے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی تو چاہیے تھی ریزرو سیٹس بھی کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی پارٹی چاہیے تھی کہ ہم بالکل آزاد۔ یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا کے اراکین نے آواز اٹھائی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ نہ جایا جائے، ایک بیکلیش جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں، وہ تو مختلف ایریا کے لوگوں کی لوکل پالیٹکس ہوتی ہے، کسی کو ایک پارٹی سے، پھر اسپیشلی جو مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں تو ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ بھی تھوڑے زیادہ سٹانچ ایڈورسریز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو مختلف چیزوں کو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ان یہی نقطہ اٹھایا گیا تھا، گو کہ خان صاحب اس حق میں تھے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ بھی، جماعت اسلامی کے ساتھ، اور جماعت اسلامی نے تو لٹکائے رکھا آپ لوگ۔ ان کے ساتھ 2-3 دن بات ہوتی رہی، لیکن بہرحال گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم انہوں نے 2-3 دفعہ چینج کیا، پھر ان سے کچھ چیزوں پہ ایگری بھی ہوا، لیکن بہرحال پھر ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی۔ اور شیرپا پارٹی سے بھی رابطہ ہوا تھا آپ کی جماعت کا؟ شیرپا پارٹی سے بھی رابطہ ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا شاید ان کا بھی جو ہماری بات ہوئی تھی، اسد قیصر صاحب کی بات ہوئی تھی، تو ان سے بھی فردر آگے نیگوسیشن نہیں بڑھ سکی۔ کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے کہ آفتاب شیرپا نے کہا تھا کہ میں ابھی یہ بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں، ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے نہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد ہے مگر میں ذرا، لیکن بہرحال مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی اسی بات کی وجہ سے۔ آبویسلی پریشرز تھے لوگوں کے اوپر، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ اونلی آپشن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سنی اتحاد کونسل۔ بالکل ایگزیکٹ۔ آج عدالت میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آپ لوگوں کے پاس پھر بھی وقت تھا کہ آپ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن پھر کرا لیتے، وہ کیوں نہیں کیا؟ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک دفعہ کرائے، ہاں پھر کرائے، جس مائکروسکوپ سے ہمیں گزارا جاتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے، اب یہ دیکھیں کہ اے این پی نے بھی الیکشن نہیں کرایا، ان کو 20-30 ہزار روپے جرمانہ کر کے ان کو دے دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا سمبل لے لیں، لیکن پی ٹی آئی کو جس مائکروسکوپ سے گزارا جاتا ہے تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم پھر ایک ہی دفعہ کرائیں اور وہ صحیح کرائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بات آپ کی درست ہے، اے این پی کی مثال ہے بہترین، مگر آپ لوگوں کو اس سے بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا، اے این پی کا ٹائم آپ کا 1-1.5 سال ڈیلے ہو گیا تھا، اے این پی کا اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، بٹ یہ کہا گیا آج عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بڑا وقت تھا، وہ دن اور آج کا دن، وہ فیصلہ اور آج کا فیصلہ، کہیں آپ سے بھی یہ کوتاہی ہوئی، کہیں نہ کہیں بیچ میں بیٹھ کے کرا لیتے؟ ہمارا تو پرابلم یہ تھا کہ ہماری ساری لیڈرشپ کچھ جیلوں میں تھی، کچھ چھپی ہوئی تھی، اور کچھ نے پارٹی چھوڑ دی تھی، اور خان صاحب جیل میں تھے، تو اس وجہ سے ہمارا وہ کمیونیکیشن اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جیسے ڈیسیجن ہونے چاہیے تھے، اس طرح سے نہیں ہو سکے، جس کا ہمیں آبویسلی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن کم از کم یہ ہو گیا ہے۔ مگر ڈو یو فیل کہ غلطی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے آج تک کرا لینا چاہیے تھا بیچ میں؟ بالکل کرا لینا چاہیے تھا، پہلے کرا لینا چاہیے تھا۔ غلطی پہ غلطی پہ غلطی، حکمت بھی خراب دکھائی دیتی ہے، وکالت بھی دیکھتے ہیں آپ نے، کل تو کوئی وکلا پیش ہی نہیں ہوئے آپ کے، کنفیوژن تھی، کمزوری دیکھی جاتی ہے، آل آف دس، اور یہ شاید اس کی آج جھلک آپ کی کور کمیٹی میں بھی آئی ہے، بٹ بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ مجھے بتائیے گا کہ یہ اب پشاور سے بھی جواب آ گیا ہے، لاہور میں بھی سنا جا رہا ہے، اور گو کہ آپ لوگ اس بات کے اوپر ہی موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی تک یہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ جورسڈکشن اپلائی کرتی ہے، ناٹ آل آف پاکستان۔ یہ تو اب سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ، مگر اس دھچکے سے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے سینٹ الیکشن؟ ہمارا تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شاید نمبرز پتا ہوں، تقریباً کوئی 20 ممبرز ہیں اپوزیشن پارٹیز کے، اور ان کو 26 سیٹیں ملیں گی ایکسٹرا، مطلب 20 لوگوں کے اگینسٹ، حالانکہ جو تقریباً 3.8 یا اس کے لگ بھگ ایک ریزرو سیٹ ملتی تھی،
وہ ان کو اتنی سیٹیں ملیں گی. تو 26 سیٹیں ہماری وہاں پہ, تقریباً 30 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں, 25 اسی طرح وہاں پہ سندھ میں, پنجاب میں. تو کافی بہت بڑا دھچکا ہے. اور اگر یہ سپریم کورٹ سے بھی نہ ہوا, ہماری تقریباً 11 کی 11 سیٹیں آنی تھی کے پی سے, 2 ٹیکنوکریٹ, 2 وومن سیٹس اور ساتھ میں جنرل سیٹ ساری. لیکن شاید ہمارے ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 6-7 تک محدود ہو جائیں. تو نقصان تو ہمیں بہت ہوا ہے, لیکن اس کے لیے ہم, ظاہری بات ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ گئے, ابھی ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی. لیگل وہ اپنی جگہ دیکھیں, اس پہ میں, ظاہری بات ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ میں کیا بحث کروں, لیکن اسپرٹ آف لا کیا ہے, نان ٹرانسفریبل ہیں, یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. سو اٹس الیکشن ایکٹ ورسز دا کانسٹیٹیوشن. مگر سر الیکشن ایکٹ کے اندر آپ مار کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا جس نے لسٹ دی نہیں تھی سرے سے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, غلطی تھی, ادھر تک آپ مانتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اور جو الیکشن ایکٹ میں ہے اس میں بھی کانٹرڈکشن ہے. مطلب یہ تو جس پارٹی کو جتنے ووٹ ملتے ہیں اسی حساب سے اس کی ریزرو سیٹس آتی ہیں. تو ابھی اگر 2 سیٹیں ایک پارٹی کی آئی ہیں اور اس کو 3 ایکسٹرا ملتی ہے ہماری, تو وہ بھی غلط ہے نا. تو مطلب کہیں نہ کہیں تو اس کو بھی بحث ہونی چاہیے. تو آپ اس کو چیلنج کریں گے ان دی پروسیس. اب آپ کو 7 سیٹوں کا دھچکا اور چوٹ لگنے جا رہی ہے سینٹ کے اندر. 7 سیٹوں کی سینٹ میں, اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیشلی, مطلب فیمیل جو ہماری ساری عمر وہ بھاگتی دوڑتی رہتی ہیں, محنت کرتی ہیں پارٹی کے لیے کہ ہمیں سیٹ ملے گی. یاسمین راشد صاحبہ کو نامزد کیا گیا؟ جی, ان کو سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اور کس کس کے نام فائنل ہوئے ہیں؟ فائنل ہمارے صوبے میں تو فیمیل ابھی نہیں فائنل ہوئی, لیکن باقی جو ہماری جنرل سیٹس ہیں اور جو ہماری ٹیکنوکریٹ کی سیٹس ہیں وہ فائنل ہو گئی. ان میں کوئی بڑے نام؟ ایک بریگیڈیئر مصدق ہیں, وہ تو پنجاب سے ہوں گے. جی بالکل. لیکن ٹیکنوکریٹ پہ جی ہمارے صوبے سے اعظم سواتی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. مراد سعید صاحب بھی ہیں اگر وہ دوبارہ سے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ورکر ہیں عرفان سلیم, جو کہ مطلب بالکل گراس روٹ لیول کا ورکر ہے, بہت مارے کھائی ہیں, اس نے بہت عرصے سے پارٹی میں ہے, وہ ہے. ایک افریدی صاحب ہیں. تو وہ لسٹیں تقریباً فائنل ہو گئی, لیکن خان صاحب کی اپروول چاہیے. خان صاحب کے پاس انشاءاللہ جلد. آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب کی بھی کلیئرنس آ جائے گی؟ وہ تو دیکھیں ابھی عدالتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہاں سے اپروول آتی ہے نہیں آتی. الیکشن کے لیے تو ان کو نہیں ملی تھی, ان کو اور اعظم سواتی صاحب دونوں کو وہاں جب آر او کے آفس سے, پھر الیکشن ٹریبیونل سے, پھر ہائی کورٹ سے, تو ان دونوں کی اپروول نہیں آئی تھی. ابھی اللہ کرے کہ ان کو مل جائے, آ جائیں گے اسمبلی میں.